نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن کی کلاس میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ دیکھیں گے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پارہ نمبر 28 کا خلاصہ دیکھا تھا. تو چلیں اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پارہ نمبر 29 ہے تبارک الذی. اور تبارک الذی جو پارہ ہے اس میں سب سے پہلا جو سورہ ہے جو شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ ملک. تو اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ملک ہے. اس کا معنی بادشاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت. اس لیے اس سورت کا نام ملک رکھا گیا ہے. سورہ الملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. اور اس کی کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہر مسلمان کو یہ یاد ہو. تو یہ بالکل چھوٹی سی صورت ہے، 30 آیتوں کی ہے. اگر آپ ہر دن ایک ایک بھی آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، یا چلیں ایک مہینے میں آپ 15 آیتیں یاد کریں، دوسرے مہینے میں 15 یاد کریں، تو بھی 2 مہینے میں آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے، بڑی جھگڑالو ہے. یعنی کہ جو بندہ اس کو یاد کرتا ہے، جس کے سینے میں یہ مدفون ہوتی ہے، اس کے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا اور اس کو قبر کا عذاب نہیں ہونے دے گا. اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں. آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، یعنی کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے، وہ کس حال میں کس طریقے سے موجود ہے یہ آپ کو ان مشابہات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آپ کی طرف ہمیشہ متوجہ ہے. اور پھر دوسری چیز یہاں پہ جو فرمائی گئی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مالک اور سب سے بالا تر ہونا، یعنی اللہ سب سے زیادہ بلند و بالا اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے. اور آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونا. تو آسمان و زمین پر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہ 4 صفات کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موت اور حیات کی پیدائش کا مقصد بتاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا نا، اور یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ نے کیوں جاری رکھا. تو آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے کہ دنیا میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو آزما رہے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا. یعنی کہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کوالٹی میٹر کرتی ہے. آپ کوئی بھی عمل کرے اس میں اخلاص نیت میٹر کرتا ہے. وزن، اس عمل میں وزن پیدا کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ اخلاص نیت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمیشہ کوالٹی میٹرز اوور کوانٹٹی. آپ بہت ساری چیزیں کریں لیکن دکھاوے کے لیے کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بجائے آپ 1 روپیہ 10 پیسے کتنے بھی کم سے کم پیسے بھی ہو، آپ اگر اخلاص نیت کے ساتھ سے اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اعمال جو ہوں گے اس کی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی میٹر کرے گی. اور موت کا پہلے ذکر فرمایا حیات کا بعد میں. اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے اور موت کا واقع ہونا یقینی اور بالکل قریب ہے.
تو اللہ نے سب سے پہلے موت کا ذکر کیا، پھر حیات کا۔ تو موت پہلے اسی لیے ذکر کیا گیا کیونکہ موت جو ہے وہ برحق ہر کسی کو آنی ہے، جیسے ہم نے قرآن شریف میں جگہ جگہ پر پڑھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں مرنا ضرور ہے۔ تو اللہ نے جب یہاں پہ موت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ مختصراً ہے اور موت آنی برحق ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کریں۔ تو ہمیشہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی چیز جس کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے سورت میں، وہ ہے تقلید واجب ہے۔ تو آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود ہی عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ تو یہ کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ جو جہنمی ہوں گے، جو کفار و مشرکین ہوں گے، سرکش ہوں گے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن وہ حسرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنی عقل سے کام لیا ہوتا اور ان لوگوں کا کہنا نہیں مانا ہوتا اور ہم نے نیک اعمال کیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہوتے۔ وہاں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ وہ مان لیں گے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور وہ سزا کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اے اہل جہنم دفع ہو جاؤ۔ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی معافی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس آیت سے تقلید کا ثبوت ہو رہا ہے، اس لیے تقلید کرنا واجب ہے۔ تقلید کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، تقلید کے بغیر انسان کو عمل مل ہی نہیں سکتا۔ تقلید کرنا مطلب کیا ہے؟ تقلید سے مراد ہے کہ کسی کو فالو کرنا نا، اس کے پیچھے گائیڈنس لینا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ گائیڈنس کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے لیے گائیڈنس ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پردہ فرمانے کے بعد آپ کی حدیث مبارک، قرآن مجید، یہ دونوں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں جو علماء اکرام ہیں، فقہا ہے، علماء ہیں، ان سے رابطے میں رہنا، تبھی انسان جو ہے سیدھے راستے پر رہ سکتا ہے، ورنہ اس گمراہی اور فتنوں کے دور میں اگر انسان تقلید کو نہ اپنائے تو پھر وہ گمراہی سے جا ملتا ہے۔ اس کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ ہے کفار کی حماقت کے بارے میں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ بدبخت جو تھے کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو دین اسلام باقی ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ جو کفار و مشرکین تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری حماقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا فرمائے، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دنیا سے اگر جلدی بھی پردہ فرما دیتے ہیں تب بھی تمہارے لیے اس میں کوئی کمی یا پیشی نہیں ہوگی جو تمہیں عذاب ملنے والا ہے نا۔ تو اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی تا قیامت تک اس دین کو قائم رکھیں گے نا، یعنی کہ جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھا کہ دین الحمدللہ معذرت، تو دین اسلام جو ہے اللہ اس کو ہمیشہ غالب رکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو اس بارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ القلم۔
اس صورت میں قلم کا ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام قلم رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت میں مشرکین کی تردید کی ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مجنون سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ مجنون کہتے ہیں اس شخص کو جس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو، تو اور جو جادو اور نشے کی حالت میں ہو اس کو مجنون کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائیں کہ آپ اخلاق اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور یہ بتایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ آپ اعلیٰ معیار پر ہیں اور آپ کے اخلاق سب سے بلند بالا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائی ہے وہ ہے دشمنان دین کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ یہ عام کفار کے بارے میں بھی ہے اور بطور خاص ولید بن مغیرہ ایک کفار مشرک تھا، اس کے بارے میں ہے۔ یہاں اس کی 9 اخلاقی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے، مثلا بہت قسمیں کھانے والا، تو یہ جو شخص تھا ولید ابن مغیرہ، اس کا آپ دیکھیں گے آگے بھی اس کا نام دوبارہ آئے گا سورہ مدثر میں۔ یہ شخص ایسا تھا جو بہت زیادہ دین اسلام کا مخالف تھا، تو یہاں پہ اللہ نے اس کی 9 برائیوں کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ برائی کیا ہے؟ یہ قسمیں کھانے والا ہے، بہت ساری قسمیں کھانے والا ہے، اور بے وقت شخص ہے، تانے دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا ہے۔ اے میرے پیغمبر اس کی اور اس جیسے دوسرے کفار کی خواہش ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی کمزور ہو جائیں، لیکن آپ ان کی باتوں پر کو نہ مانیں۔ تو یہ جو ولید ابن مغیرہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تانے تشنے دیا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17ویں آیت میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں مال عطا کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ مال عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی ہے کہ کسی کو مال و دولت کا ملنا اس کے عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں، بلکہ بعض دفعہ مال کا ملنا آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اکثر بیشتر مال کا ملنا آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح بھاگ والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، لیکن یہی مال ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ جب وہ نافرمانی اور ناشکری پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نصف نابود فرما دیا۔ تو یہاں پہ واقعہ یہ ہے کہ چند ایک نوجوان تھے یا لوگ تھے جن کو اللہ نے بہت اچھے باغات عطا کیے تھے، اور اس پر وہ بڑا غرور اور تکبر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب وہ اپنے باغ میں آئے تو بڑے اچھے پھل اگے ہوئے تھے اور اس کو ہارویسٹ کرنا تھا، آپ سمجھے، اسے نکالنا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اگلے دن آئیں گے اور اسے نکال لیں گے۔ تو یہ اتنا تکبر اور سرکشی میں تھے، غرور کرتے تھے، ان کو اپنے مال کی بڑی محبت تھی، اور یہ جو باغات تھے اس پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ تو مسکین اور جو غربا ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اور اس پر وہ تکبر اور جو اکڑ دکھاتے تھے نا، اس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا
کہ اگلے دن جب وہ باغ میں آئے کاٹنے کے لیے پھل، تو اس سے پہلے پہلے اللہ نے ان کے سارے باغات کے پھل کو، مطلب جس طریقے سے وہ اس کو چھوڑ کر گئے تھے، اس کا پورا اللہ نے نقشہ بدل دیا اور نصف نابود اس کو کر دیا۔ تو جب وہ صبح آئے اس باغ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے۔ تو اللہ اس طریقے سے ہر کسی کو آزما رہا ہوتا ہے۔ تو مال کا ملنا اکثر آزمائش ہوتی ہے، تو انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تھی اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، تو پھر اللہ نے ان کے باغ کو نصف و نابود کر دیا۔ یہاں پہ یہ اگزامپل دیکھیے، ان کفار و مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مال کے ملنا، مال کی تمہیں دنیا میں فراوانی ہونا، بہت زیادہ مال تمہارے پاس ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ اس کے بعد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 51 میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا، اس کی نظر بد لگتی تھی۔ اہل مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس آیت سے حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد لگنا حق ہے، اور وہ جو شخص تھا جو نظر لگایا کرتا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ آیت پڑھ لیا کریں آپ، تو اس سے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سورہ قلم کی آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو اگر آپ کے بچوں کو، کسی کو بھی، بڑوں کو بھی، کسی کو بھی ایسا اندیشہ ہو کہ مجھے نظر بد لگ گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ اول آخر آپ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر کم از کم 7 یا 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں۔ درود شریف بھی آپ 7 یا 11 مرتبہ، کم از کم 11 بار پڑھ لیں اول آخر، اور پھر پانی پہ دم کر کر اس کو پی لیں، تو انشاءاللہ اس نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی سورت جو یہاں پر شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ الحاقہ۔ تو حاقہ قیامت کو کہتے ہیں۔ چونکہ پہلی آیت میں قیامت کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام حاقہ رکھا گیا ہے۔ تو قیامت برحق ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں اس سورت کی آیت نازل فرمائے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ سورت کے شروع میں قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو کر رہے گی، تو قیامت آئے گی، اور یہ برحق ہے کہ آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے واقعے کو ماننا ضروری ہے، یعنی کہ وہ ہوگی، اس کو ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہاں اہل جنت اور اہل جہنم کو پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اہل جنت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کے بے شمار نعمتیں ملتی رہیں گی، اور اہل جہنم کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس کو دوبارہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ کلام قرآن مجید کسی شاعر کا، کاہن کا
کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مشرکین کی تردید بھی ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کرتے تھے، کاہن کہتے تھے اور شاعر کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام کسی کاہن سے سن کر لے آتے ہیں۔ جو کاہن ہوتے ہیں نا، کاہن آپ کہیں ایسٹرولوجرز یا جو ستارہ پرست ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، تو معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور شاعر ہے جس سے وہ کلام لا کر سنایا کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء کی نبوت کی حقانیت کو بیان کیا گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو۔ آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یہاں ایک اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر بالفرض محال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت غلط ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا۔ بالفرض جیسے کفار و مشرکین کہتے تھے، اگر معاذ اللہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو پھر اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ اس کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہی نہیں کی ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی طرف سے برحق نبی ہیں، اللہ کے مبعوث کردہ بندے ہیں اور نبی ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت جو یہاں پر اس بارے میں ملتی ہے وہ ہے سورہ المعارج۔ معارج کے معنی ہے چڑھنے کے راستے کے، چڑھنے کے راستے کے۔ یہ تیسری آیت میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام معارج رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ان آیات میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نضر بن حارث یہ بھی ایک کفار اور مشرکین شخص تھا، تو اس کی حماقت کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور استحاض کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں برحق اور سچا ہو تو اللہ تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما دے۔ تو یہاں پر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ دین اسلام حق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل فرمائے۔ تو اس کا مقصد استہزاء کرنا تھا۔ اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم امتی جو بچے ہوئے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے بچے ہوئے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کرنا جس طریقے سے تو نے پچھلی امتوں کو ہلاک کریا۔ پچھلی امتوں میں جب عذاب آیا کرتا تو ساری کی ساری قوم نصف نابود ہو جاتی نا، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اگلی چیز جو ارشاد فرمایا وہ ہے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں۔ یہاں پہ ارشاد ہے آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوگے اور پہاڑوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے بھی ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت مجرمین چاہیں گے کہ کسی بھی طرح مال و فرید یا جو
چیزیں ان کے پاس ہیں، مال، اسپیشلی جو پوزیشنز ہوا کرتے تھے نا، مال و دولت، اس کو دے کر ہم چھٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر چلنے والی کرنسی پیسے ہے ہی نہیں، وہاں پر چلنے والی کرنسی نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور کرنسی وہاں پر کام آئے گی ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل جنت کی صفات کو بیان کیا ہے آیت نمبر 22 اور 23 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم داعبون۔ گزشتہ آیت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا تھا، یہاں اہل جنت کی صفات کو بیان کیا ہے کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ بلاغت میں عزت کے ساتھ رہیں گے، جنت میں بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے۔ اگلی سورت جو اس بارے میں ملتی ہے وہ ہے سورہ نوح۔ تو اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور قوم کو دعوت جو انہوں نے دی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی آیت میں یہاں پر ذکر ہے إِنَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 ایئرز 950 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن چند ایک افراد کے علاوہ باقی قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ 4 بت تھے جس کو وہ مانتے تھے، ود، سواع، یقوس اور یقین کی پوجا کرتے تھے۔ یہ چاروں بتوں کے نام ہوتے ہیں، ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، ان کفار میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب آیا جس سے تمام کفار غرق ہو گئے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ اس تمام صورت میں آپ دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ ان کی قوم نے جس طریقے سے ان کو ستایا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس صورت میں آگے استغفار کی کثرت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرتے ہیں، جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں مال و متاع سے نوازتے ہیں، اولاد سے نوازتے ہیں۔ کل قیامت میں انہیں جنت کے باغات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اس صورت میں استغفار کی کثرت کرنے اور استغفار کے فضائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگلی چیز یہاں پہ ملتی ہے، اگلی سورت وہ ہے سورہ الجن، سورہ جن۔ تو یہاں پہ کچھ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا تھا، اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی جن رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی اس کے بارے میں کچھ خاکہ دیکھا تھا، ابھی ہم اس کا دوبارہ تذکرہ دیکھیں گے۔ تو جنات کے قرآن کریم سننے کا واقعہ۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات و شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن آتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے آسمان میں وہ جاتے اور کچھ باتیں وہاں سے سن کر آ جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، یعنی دنیا میں آپ تشریف لائے، تو جنات کو اوپر جاتے وقت شہاب ثقب پڑھتے، انہوں نے اپنی کچھ جماعتیں تشکیل دی تاکہ معلوم کر دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یعنی اب وہ آسمان پہ جا کر جو باتیں معلوم کر کے آتے تھے ان کو آسمان پر جانے سے روک دیا جا رہا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لاتے ہوئے مقام نخلا پر فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی تو جنات کی کئی وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر اسلام لے آئے۔ تو جہاں پر دنیا میں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی طائف کا تو واقعہ بڑا طویل ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف انہوں نے دی تھی۔ تو جب آپ کا دل شکستہ تھا تو اللہ نے جنات کے ذریعے جنات کو اسلام قبول کروائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ جنات اور تمام مخلوق کے بھی نبی ہیں۔ تو تمام کے تمام، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا نا، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اگلی چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، یعنی کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبروں کے لیے پسند کرتا ہے تو اسے بھی غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہی ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ اگلی سورت جو یہاں پر اس بارے میں ملتی ہے وہ ہے سورہ المزمل۔ سورہ المزمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے سنت سے، اور صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، اذکار کی کتابیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں سورہ مزمل میں کیا بتایا گیا، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو مزمل کے معنی ہے 4 دن میں لپیٹنے والا، چادر میں لپیٹنے والا، چادر میں لپیٹنے والے کو مزمل کہا جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ چادر میں لپیٹ گئے، اس لیے اس سورت کا نام مزمل رکھا گیا ہے۔ جب وحی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سردی محسوس ہوئی، جاڑے کی جیسی آپ کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں آپ تشریف لائیں تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ مزمل رکھا گیا ہے۔ تو نبی پاک کو مزمل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المکمل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتاری اور آپ کے کاندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر میں لپیٹ دو، زملونی بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے چادر میں لپیٹنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیارے نام سے پکارا، اس وجہ سے اس کا نام مزمل ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ملتی ہے وہ ہے تہجد کی فریضت کے بارے میں۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی تھی کہ رات کی تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کریں۔ تہجد پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے، مخلوق کو اپنے خالق سے راز و نیاز کا صحیح موقع ملتا ہے، یعنی کوئی ڈسٹربنسز نہیں ہوتے نا۔ رات کے آخری پہر میں دیکھیں آپ کتنا پیسفل ماحول ہوتا ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو مغفرت طلب کرنے والا ہو اسے مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی شخص جو مانگنے والا ہو اسے وہ جو وہ مانگ رہا ہے اسے وہ عطا کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کے وقت دعائیں کیا کریں۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تہجد کی فریضت، جو اللہ نے تہجد کو فرض کر دیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ یعنی کہ اللہ کتنا کرم ہے نا، دیکھیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن یہ فرض نماز نہیں ہے۔
اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تقریباً 1 سال بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تہجد کی فریضت کو منسوخ قرار دیا۔ اس آیت کے آخر میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، صدقہ دینا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے انسان کو بتایا جا رہا ہے، تو ہم تمام کو اللہ نے یہاں پہ رہنمائی فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں، صدقہ دیں اور پھر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگلا سورہ جو شروع ہوتا ہے اس بارے میں وہ ہے سورہ المدثر۔ تو مدثر کا وہی معنی ہے جو مزمل کا تھا، یعنی چادر میں لپیٹنے والا۔ مدثر اور مزمل دونوں کی سیم معنی ہے، چادر میں لپیٹنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کر کے فرمایا کہ اے چادر میں لپیٹنے والے، اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اپنے پروردگار کی تکبیر کہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، گندگی سے کنارہ کجی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور صفتیں نذیر اور بشیر ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتیں ہیں، ایک نذیر ہے اور ایک بشیر ہے۔ یہاں صرف نذیر کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے جبکہ کفار بہت زیادہ تھے، اس لیے صرف صفت نذیر کا ذکر کیا ہے۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہاں پہ جو گندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بتوں کی گندگی، یعنی ان سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے خلاصے کے اعتبار سے وہ ہے کفار کی آزمائش کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ دوبارہ ایمفسائز کیا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علیہ تسعۃ عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا۔ جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 بتائی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جہنم کے جو کیئر ٹیکرز ہیں نا، جو فرشتے، ان کی تعداد 19 بتائی ہے۔ اس تعداد کے بتانے میں کفر کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بجائے ماننے کے ان میں سے ایک نے کہا کہ 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ تو یہ کہہ رہا ہے یہ شخص جو تھا کفار و مشرکین میں سے، بجائے اس کے کہ وہ مانتے ہیں، اس میں سے ایک شخص بولا کہ 17 کو میں لپیٹ لوں گا اور 2 کو تم لوگ سنبھال لینا۔ انہیں جواب دیا گیا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی دنیا کے لوگ جو یہ حماقت بھرے لوگ ہیں یہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، ان سے کوئی نپٹ ہی نہیں سکتا۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو اللہ نے اس صورت میں واضح طور پہ بیان کی ہے وہ ہے جہنم میں جانے کی وجہ۔ تو ان لوگوں کی جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب اہل جنت میں جائیں گے تو مجرمین اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مستحقین کو جس کا حق واجب تھا کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
تو جو مسکین ہیں، مستحقین ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، اور انہیں جن کے اوپر ہمیں کھانا کھلانے کا حق ہو ان کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور وہ دو مجلس میں دین کو باطل کرنے لیے جایا کرتے تھے، مجلس میں اور بےہدہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بےہدہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں دین کی بات لا کر دین کو غلط ثابت کرنے کی یہ کوشش کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ اگلی سورت جو اس بارے میں ملتی ہے وہ ہے سورہ القیامہ۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام قیامہ رکھ دیا گیا ہے۔ باسی بعد الموت، جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے نا کفار مشرکین، کی مر کر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں یعنی کہ کون کون سی دو چیزیں، سب سے پہلے تو قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم انسانوں کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے، اور انسان کا یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یعنی کہ یہ کفار مشرکین کہتے تھے نا کہ جب ریزہ ریزہ ہڈی ہڈی گل جائے گی تب کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے، ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کی۔ تو انگلیوں کی جو پوریں ہوتی ہے نا، کتنا اس میں چھوٹا چھوٹا شے ہوتا ہے، اس کو اتنا چھوٹا چھوٹا بھی اگر شے ہو گیا، یعنی کہ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا کوئی شے باقی نہیں رہا، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں انسان کو دوبارہ پیدا کرنے۔ ہم تو پوروں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسا مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کراتا رہتا ہے۔ تو ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں نا، جب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا دل جو ہوتا ہے، اس کی جو نفس ہوتی ہے، ہمارا دل میں ایک استحضار ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا، تو اس کی انسان کی طبیعت کا ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے کہ اس نے اگر برا کام کیا ہے تو اسے اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اور قیامت کی، ان دونوں چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا ذمہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 16 اور 17 میں اس کا بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قرآن کریم کے الفاظ و معنی محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی قرآن کو یاد کرنے کی جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو نہ ہلایا کریں، تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھا کریں تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو پڑھنا اور یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ حفظ کرنے سے اپنے والدین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے تاج پہنائیں گے اور ایسے لباس ان کو پہنایا جائے گا جن کو باقی کے لوگ دیکھ کر حسرت کر رہے ہوں گے نا، کہ مطلب اتنے اچھے لباس سے ان کو اللہ انعام دیں گے، تو وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمیں کیوں پہنانا چاہ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد کے حفظ کرنے کی بدولت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، جو بھی طالب علم ہیں جو حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفظ میں آسانی کا معاملہ فرمائے اور کامل حفظ کرنے کو اور حفظ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے آسانی اور سہولت کا معاملہ بنائے، آمین۔ پھر اگلی آیت میں اہل جنت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن
ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک بندوں کو جو جنتی ہوں گے ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کی بعد اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے انسانی تخلیق کے مراحل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم یکن نطفۃ من منی یمنی۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان تخلیق کے مراحل بیان انسان کے تخلیق کے مراحل کو بیان فرما رہے ہیں۔ انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا نا، کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ ایک ایسے پانی سے بنایا گیا ہے، ایسے پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے جو اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اسے ناپاک قرار دیا جائے گا۔ تو انسان کی ایک ناپاک خطرے سے تخلیق ہوئی ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی نا، انسان میں اکڑ کس بات کی؟ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ یہاں سے سوال کر دے کہ تو پھر اکڑ کس چیز کی ہے؟ اگلی سورت جو اس بارے میں ملتی ہے وہ ہے سورہ الدہر۔ تو دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام دہر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ انسانی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی اس کو دیکھا ہے۔ دوبارہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 1 اور 2 میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه۔ انسان کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ ایک وقت میں وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ تو انسان کی یہی حیثیت ہے کہ ایک وقت وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اسے قابل ذکر بنایا، یعنی پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور راستہ دکھایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگلی چیز جو یہاں پہ ارشاد کی گئی پارہ نمبر 29 جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں یہ جو سورت ہے سورہ دہر، آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم نصیحت ہے۔ تو آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس میں فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے اور ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک بندہ ارادہ بھی نہیں کرتا تو ایسا شخص قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ضروری ہے۔ ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف عربک ورژن آف قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور اس کو ہی بڑا ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا اصل مراد یہ نہیں ہے نا۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا اور اس سے ہدایت ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھیں، پڑھ کر سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کس چیز کو بتایا گیا ہے نا، کہ کون سی چیز ہمیں کرنی چاہیے، کون سی چیز ایسی ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان تمام کے بارے میں آپ کو پتا ہی تب چلے گا جب آپ اس کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں۔ رمضان المبارک میں موقع نہیں تھا، اس وجہ سے میں خلاصے کی کلاسز لے کے آئی ہوں، جس سے ہمیں ایٹ لیسٹ ہر پارے میں، ہر سورے میں جو سمری ہے، ہر سورے کا خلاصہ جو ہے وہ پتا چل جائے اور ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کی
آپ کا انٹرسٹ ہوا اور اگر آپ چاہیں گے تو میرا تو ارادہ ہے کہ اللہ چاہا تو میں چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے بعد ہم ترجمے اور تفسیر کے بھی کلاسز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ بھی اس کو سننا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کلاسز کو کنڈکٹ کروں، اگر آپ کا شوق ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور اس کو کرنا چاہوں گی۔ آپ سننے والے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنا اوپینین دیں، فیڈ بیک دیں، اور جو یوٹیوب کے حوالے سے بعد میں اپلوڈ ہونے کے بعد اس کو سنا کرتے ہیں، آپ بھی اپنا لازمی سے کم از کم اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک، اپنا کمنٹ کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہم ترجمے اور تفسیر کی کلاسز کریں جس سے آپ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے والے بنیں۔ ہمیں وقت لگ سکتا ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جلد سے جلد مکمل کریں، لیکن اگر ہم جلد سے جلد مکمل نہیں بھی کر پائیں تو جتنا حصہ ہم پڑھتے ہیں ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، یہ میرا مقصد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور کروں گی، آپ پلیز اپنا فیڈ بیک اور کمنٹ دیں۔ چلیے اگلا سورج جو تو اگلی صورت میں بتا رہی تھی کہ اگلی صورت جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، جو 29 پارے کی آخری صورت ہے، وہ ہے سورہ المرسلات۔ تو مرسلات کا معنی ہے کہ ہواؤں کا چلنا۔ تو سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام مرسلات رکھا گیا ہے۔ ہواؤں اور فرشتوں کی قسمیں اللہ نے یہاں پہ کھائی ہیں۔ آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ یہاں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلتی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو 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 بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں نا، ہوا کے ذریعے ہی تو بادل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ 5 قسمیں کھائی، 3 قسمیں ہوا کے حوالے سے اور 2 قسمیں فرشتوں کے حوالے سے ہیں۔ یا تو اس وجہ سے کہ بندے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں، اور یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتے تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر قسمیں کھائیں اور واضح طور سے انسانوں کو بتا دیا قسمیں کھا کر کہ اللہ ہر چیز پر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو نیک اعمال کریں گے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے، اور جو نہیں مانیں گے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے بعد میں مذکورہ چیز پر، اور یہاں وہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے۔ یعنی یہاں پہ قسم کھا کر اللہ کس چیز کے ہونے کا یعنی ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت کے ہونے کا، یعنی کہ قیامت کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یا کوئی کجی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ضرور واقع ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اگلی چیز جو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے متقین کے انعامات کو اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون۔ سورت کی شروع میں واقع قیامت کا ذکر تھا، پھر درمیان میں اہل جہنم کے انجام کا ذکر تھا کہ ان کی جہنم کے آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، ان کے اوپر ڈالے جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح محل ہوتا ہے تو انہیں آگ کے محل میں لٹایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب یہاں سے ان کے مقابلے میں متقین کے انجام اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ متقین کے لیے سائے یعنی کہ جھاڑوں کے سائے اور چشمے اور میوے ہوں گے۔
ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو اعمال کیے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، اب مزے سے کھاؤ اور پیو اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر آرام سے رہو۔ تو یہ متقین کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر ہمارا 19واں سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پارہ 30 اور ہماری دعا ہوگی، خصوصی دعا تکمیل قرآن کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جڑیں، لائیو سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لائیو نہیں سن سکتے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں اور دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔